جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس میری آواز آپ کو شیئر ہو رہی ہے؟ اسکرین بھی جو سی شیئر کی؟ یس سر. چلیں بیٹے ٹھیک ہے. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے متعلق ہے، قانون کے متعلق. ہم نے ابتدا کے اندر جس چیز کو جو ہے سٹارٹ کیا تھا اس کی پاکستان اسٹڈیز کی، وہ پاکستان کی بیس تھی. آئیڈیالوجی آف پاکستان ہمارا پہلا چیپٹر بھی یہی تھا کہ ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف کریشن آف پاکستان، اور اس کی جو سی ہے وہ بیس کون سی ہے پاکستان کی. تو اس کے اندر ہم نے آئیڈیالوجی آف، پھر اسی بیس کو ہم نے جو ہے اس کا ہسٹوریکل اسپیکٹس جو ہے وہ دیکھا. ہسٹوری یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی تاریخی صورتحال، اس کو تھوڑا سا ایک دو افراد کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا ہمارا چیپٹر جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا. اسٹیبلشمنٹ کے اندر جن جنہوں نے خدمات جو ہے وہ انجام دی پاکستان کے لیے، ان کو جو ہے وہ دیکھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ارلی پرابلم آف پاکستان، کہ پاکستان بننے کے بعد کی جو ہے کچھ پرابلمس جو ابتدائی پرابلمس تھی. اس کے بعد اب ہمارا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے متعلق ہے. ایک اسی ارلی پرابلم کے اندر ایک ہمارا اور ٹاپک تھا جو کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں کیا اور کریں گے بھی نہیں، اور وہ ٹاپک جو ہے وہ سروسز آف قائد اعظم فار دا کنسولیڈیشن آف پاکستان تھا. آپ کے پاس نوٹس ہوں گے اس کے اندر، اس کو کراس لگا لیجیے گا. فار دا کنسولیڈیشن آف پاکستان جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. اب ہمارے کہ ایک یا دو لیکچرز رہ گئے، ایگزام بھی قریب آ گئے ہیں، تو ایک دو ٹاپک میں نے آپ کو پڑھانے ہیں تو اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں. تو اب ہمارا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کوئی تھوڑا سا کرنٹ بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1973 کا ابھی تک جو ہے وہی چل رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے پاس اس بیس کے اوپر کہ سٹارٹ جو ہے وہ بنا پاس میں تھا اور اب جو ہے وہی پریویل کر رہا ہے. تو چلیے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم مختلف الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن، لا، رولز اینڈ ریگولیشن. اسی طرح اگر اردو میں ہم دستور، قانون، یہ سارے ہم ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ پیئر آف ورڈ ہے یا مترادفات ہیں. کانسٹیٹیوشن، لا، اسی طرح جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن. انسان اصل جو ہے کانسٹیٹیوشن بناتا اس لیے ہے کہ اپنی زندگی یا اپنے معاملات کو جو ہے وہ منظم کر سکے. لیکن انسان کو یہ چیز جو ہے وہ بڑی مشکل لگتی ہے کانسٹیٹیوشن، اس بیس کے اوپر کہ انسان بیسیکلی خود جو ہے منظم نہیں ہونا چاہتا. جب خود منظم نہیں ہونا چاہتا تو پھر وہ کہتا ہے جی قانون تو بڑا مشکل ہے، قانون کے اوپر عمل درآمد مشکل ہے. حالانکہ بنایا بھی اس کو انسان نے، اور بیسیکلی اپنی ہی تنظیم کے لیے، اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو اگر سادہ سے الفاظ میں کہنا چاہیں تو وہ طور طریقے جس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے. رولز اینڈ ریگولیشن اکارڈنگ ٹو وچ ہیومن بینگ اسپینڈ دیئر لائف. اور اسی طرح جو ہے وہ طور طریقے جس کے مطابق جو ہے کوئی ملک جو ہے وہ چلتا ہے. ملک خود تو نہیں چلتا، آخر انسان ہی چلانے والے ہوتے ہیں، افراد ہی چلانے والے ہوتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن کے بغیر جو ہے وہ ملک چلنا جو ہے وہ ناممکن ہے. ملک کی تو بات دور کی، کوئی ادارہ، کوئی انسان خود جو ہے کانسٹیٹیوشن کے بغیر، رولز اینڈ ریگولیشن کے بغیر چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس بیس کے اوپر پاکستان جب 1947 کے اندر بنا تو اس بات کے تو ڈیسیژن لیے گئے کہ پاکستان کی زمین جو ہے وہ کس طرح کر کے ڈیٹرمن ہوگی، سب کانٹیننٹ کو کس طرح کر کے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا. 3 جون پلان 1947 سارا اسی پر جو ہے وہ بیس کرتا ہے. لیکن اس چیز کا جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں لیا گیا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. اس چیز کا بھی ڈیسیژن نہیں لیا گیا کہ پاکستان کے ایسٹس کیا ہوں گے. ڈویژن آف ایسٹس ہم نے جو ہے ارلی پرابلم آف پاکستان میں جو ہے وہ دیکھے. اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کے آرم فورسز، پاکستان کی جو ہے وہ اکانومی کی صورتحال، یعنی فیکٹریز وغیرہ پاکستان کے حصے میں کون سی آئیں گی، کیا صورتحال، ان چیز کو جو ہے یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہی. تو جس ٹائم پاکستان بنا اس وقت پاکستان کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اور کانسٹیٹیوشن کے بغیر جو ہے وہ چلنا کسی ملک کے لیے جو ہے وہ ناممکن ہے. تو اس بیس کے اوپر انڈیا کا ایکٹ 1935 اس کو کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا. حالانکہ ایکٹ 1935 اس کو ہم نے جو ہے 1937 کے الیکشن کے اندر پڑھا کہ اس کو بیسیکلی مسلمانوں نے، آل انڈیا مسلم لیگ نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. لیکن اس وقت الیکشن
میں حصہ اس بنا پر لیا کہ میدان کو جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑنا دوسروں کے لیے، یعنی مجبوری میں. لیکن اب کانسٹیٹیوشن کی صورتحال کے وداؤٹ کانسٹیٹیوشن ملک کا چلنا جو ہے وہ ناممکن ہے، تو اس بیس کے اوپر اس کو ہی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا 1935 کا ایکٹ آف انڈیا کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن بنانے کی جو ہے وہ ابتدا کی گئی. ابتدا کے اندر ہی یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اسلامک بیس ہونا چاہیے یا ویسٹرن بیس، انگریز کا جو ہے وہ قانون اسی کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی جو ہے وہ کر لی جائے. مختلف جو ہے وہ آرات تھیں، ابتدا کے اندر ہی اس بات کے اوپر اختلاف ہو گیا کہ کیا بیس ہونی چاہیے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی. آخرکار ان سب چیزوں سے جو ہے وہ دیکھتے ہوئے لیاقت علی خان نے ایک جو ہے وہ سکرپٹ اسمبلی سے پاس کروایا جس کو نام دیا گیا آبجیکٹیو ریزولوشن کا. اردو میں اس کو کہتے ہیں قرارداد مقاصد. قرارداد اس چیز کی جو ہے وہ قرارداد جس کو اسمبلی نے جو ہے پاس کیا، مقاصد مقصد کی جمع آبجیکٹیو یا آبجیکٹیوز، یہی کہ ہمارا بیسیکلی قانون کے متعلق مقصد کیا ہے، ہمارا کیا آبجیکٹیو ہے قانون کے متعلق. تو یہ جو ہے بیسیکلی قانون نہیں ہے، قرارداد مقاصد یا آبجیکٹیو ریزولوشن قانون نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو ہے وہ بیس ہے جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ قانون بنایا جانا ہے. تو اسمبلی نے سب سے پہلے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا قانون اس کی بیس کیا ہوگی. تو آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 لیاقت علی خان جو کہ پہلے جو ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک ڈرافٹ 7 مارچ 1949 کو اسمبلی میں پیش کیا. وہی ڈرافٹ جس کو بعد میں نام دیا گیا آبجیکٹیو ریزولوشن کا 12 مارچ 1949 کو ایکسیپٹ ہوا. Objective resolution has a great importance in the constitutional history of Pakistan. It was the first step towards Islamization, and all the questions related to the rights of the minorities, basic right of the people, and nature of the constitution were described in it. جس کے اندر جو ہے وہ یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ اسلام بیس ہوگا. اسی طرح جو سے ہیں جو مینورٹیز کے رائٹس ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف اسلام وہ اس کے اندر موجود ہوں گے. بیسک رائٹس آف دا پیپل، افراد کے جو قانون اسلام جو ہے وہ دیتا ہے رائٹس وہ ہوں، اور اس کی نیچر جو ہے وہ اسلام نیچر ہوگی، یعنی اسلامک نیچر ہوگی. اس کی بیس جو ہے وہ اسلامائزیشن ہوگی. تو ابتدا لیکن کیونکہ اختلاف شروع کے اندر ہی جو ہے ویسٹرن بیس یا اسلامک بیس، تو اس بیس کے اوپر اس کے اندر ویسٹرن بیس کو بھی جو ہے کافی حد تک شامل کیا گیا. لیکن اصل جو تھیم ہے اس کا وہ اسلامائزیشن کا ہے، کیونکہ پاکستان آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیس پر جو ہے وہ بنا. لیکن میں نے کہا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویسٹرن کی چیزیں بھی، ویسٹرن بیس بھی اس کے اندر بہت سی چیزیں جو موجود ہیں. چلیے اس کے بعد جو ہے وہ کام شروع ہوا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا جائے، پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن، جس کے لیے مختلف کمیٹیز جو ہے وہ ترتیب دی گئی. بیسیکلی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی میں کوئی چیز جانے سے پہلے کوئی اس کے لیے مختلف کمیٹیز جو ہے بنا دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی ریکمنڈیشنز کے ساتھ وہ معاملے کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پیش کرے. تو اس بیس کے اوپر مختلف کمیٹیز جو ہے بنائی گئی. اسی طرح ایک بیسک پرنسپل کمیٹی، ایک کمیٹی کو جو ہے وہ نام دیا گیا جس کو پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ہیڈ کیا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے متعلق کچھ تجاویز ریکمنڈیشنز جو ہے وہ دے. تو the committee presented the interim report on September 28, 1950 and this report was criticized due to incompleteness. اور اسمبلی نے اس کو آخرکار جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. تو 28 سپتمبر 1950 کو پہلی رپورٹ اسمبلی میں پیش کی گئی جو کہ جو ہے وہ اس پہ کریٹیسزم کے بعد جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا. سیکنڈ رپورٹ آف اس کے بعد جو ہے یہ 1950 کے اندر ہوا. 1951 کے اندر لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، ان کا حادثہ شہادت کا پیش آیا 16 اکتوبر 1951 کو. معاملہ پھر جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوا. آخرکار جو ہے خواجہ ناظم الدین جب وزیر اعظم بنے تو ان کو پھر ایک رپورٹ 1952 میں پیش کی گئی. اس رپورٹ کو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا اسمبلی کی طرف سے. چودھری محمد علی پاکستان کے جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے پھر کانسٹیٹیوشن کے اوپر کام سٹارٹ کیا. اتنی دیر تک 1935 کا ایکٹ آف انڈیا جو ہے وہی چلتا رہا. تو انہوں نے اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ کام شروع کیا. پھر آخرکار 1956 کے اندر کام وغیرہ کرنے کے بعد، ورکنگ کے بعد،
اس وقت کے منسٹر آف لا آئی چندریگر، انہوں نے ایک سکرپٹ اسمبلی میں پیش کیا 9 جنوری 1956 کو. آئی چندریگر یہ ایبریویشن ہے ابراہیم اسماعیل چندریگر کا، ابراہیم اسماعیل چندریگر. تو ان کا جو ہے ایبریویشن، انہوں نے ایک جو کہ منسٹر آف لا تھے، انہوں نے ایک سکرپٹ پیش کیا اسمبلی کے اندر 9 جنوری 1956 کو. This script was accepted on February 29, 1956. یہ سکرپٹ جو ہے وہ 29 فروری 1956 کو اسمبلی سے پاس ہوا. گورنر جنرل آف پاکستان approved the constitution by signing it on March 2, 1956. گورنر جنرل آف پاکستان جو کہ سکندر مرزا تھے، انہوں نے 1956 میں اس کو جو ہے وہ سائن کیا. And first constitution was implemented in the country on March 23, 1956. 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا قانون ملک کے اندر نافذ ہوا. اچھا، یہ قانون جو ہے وہ ملک کے اندر نافذ، لیکن ایک طریقہ کار بھی جو ہے یہاں بیان کر دیا کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا بنتا کس طرح ہے. کانسٹیٹیوشن ہمارا سب سے پہلے منسٹر آف لا یا لا منسٹری جو ہے اس کے اوپر ورکنگ کرتی ہے، کوئی اسکرپٹ جو ہے وہ تیار کرتی ہے. اس اسکرپٹ کو سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ دو پارٹس پر جو ہے مشتمل ہے. ایک پارٹ اس کا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے اور دوسرا پارٹ اس کا جو ہے وہ سینٹ ہے. خیر اس وقت جو ہے وہ سینٹ نہیں تھی، اس پیس کے اوپر جو ہے اس کے ایک پارٹ نہیں، یعنی نیشنل اسمبلی نے اس کو جو ہے وہ پاس کیا. تیسرا فیز اس کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس سائننگ کے لیے جاتا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان ایز اے سپروائزر آف دا کنٹری، تو ایز اے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری اس کو جو ہے وہ سائن کرتے ہیں، اور جب وہ سائن کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہی بیسیکلی طریقہ کار آج تک بھی چل رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ منسٹری آف لا اس کو جو ہے وہ دیکھتی ہے کوئی اسکرپٹ وغیرہ، پھر اس کے بعد جو ہے اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، اسمبلی اس کو ڈسکس کرتی ہے. اسمبلی کے ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ یہ سیکنڈ فیز ہے پارلیمنٹ کا. سینٹ میں اب سینٹ پارلیمنٹ کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ سینٹ ہے، وہ بھی اس کو سائن کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس، پریزیڈنٹ جب سائن کرتا ہے تو یہ قانون پاس ہو جاتا ہے. تو چلیے، پاکستان کا پہلا قانون جو 1956 کا وہ 23 مارچ 1956 سے ملک کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا، اور 234 آرٹیکلز ہے اس کے. کینسلیشن آف کانسٹیٹیوشن آف 1956، یہی 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ملک کے اندر تقریباً 2 سال اور 7 ماہ رہا. 2 سال اور 7 ماہ، تقریباً 9 سال کی جو ہے وہ محنت سے یہ کانسٹیٹیوشن تیار ہوا، جو کہ ملک کے اندر صرف 2 سال اور 7 ماہ رہا. اور اس وقت ایک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایوب خان نے اس کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ کینسل کیا 7 اکتوبر 1958 کو، اور ملک کے اندر پہلا مارشل لا جو ہے وہ لگایا. گورنمنٹ کو جو ہے اس نے ڈسمس کیا، اور اس کے بعد ملک کے اندر پہلا مارشل لا لگایا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد 1960 کے اندر اس نے پھر اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے سکندر مرزا، ان کو بھی جو ہے ریموو کیا، اور خود جو ہے انہوں نے اوتھ لیا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا. تو خیر ملک کے اندر پہلا مارشل لا جنرل ایوب خان کے ذریعے، اور اسی طرح ملک کا پہلا کانسٹیٹیوشن 1958 7 اکتوبر 1958 کو جو ہے وہ کینسل ہوا، اور ملک کے اندر پہلا مارشل لا ایوب خان کے ذریعے لگایا گیا. کانسٹیٹیوشن آف 1962. اب ہم دوسرے کانسٹیٹیوشن کی طرف آتے ہیں. بات پھر وہی سٹارٹ ہوئی کہ جی مارشل لا تو ملک کا کبھی بھی یہ سوچا نہیں گیا تھا کہ ملک جو ہے وہ فوج کے زیر نگرانی جو ہے وہ چلے. دوبارہ کانسٹیٹیوشن سویلین کانسٹیٹیوشن کے متعلق جو ہے وہ دوبارہ گفتگو سٹارٹ ہوئی. تو جنرل ایوب خان نے 18 فروری 1960 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اوتھ لیا. تو انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس شہاب الدین، ان کی ہیڈ شپ کے اندر ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی. اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پریزیڈنٹ کو 6 مئی 1961 کو جو ہے وہ پیش کی. کچھ امینڈمنٹس کرنے کے بعد 8 جون 1962 کو نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ملک کے اندر نافذ کیا گیا. اب پہلا کانسٹیٹیوشن وہ پراپر طریقے سے بنا تھا، وہ طریقہ کار جو ہے وہ پارلیمانی کے منسٹری آف لا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ فیز کے پارلیمنٹ، اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ دوسرا جو ہے
اگر اس کو دیکھا جائے تو صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کی جو ان کی زیر نگرانی یہ قانون جو ہے بنا، اس کے اندر پارلیمنٹ کا کردار جو ہے موجود نہیں ہے. اس بیس کے اوپر ہم اس دوسرے قانون کو، یہ جو 1962 کا، ہم اس کو جو ہے وہ صدارتی قانون کہتے ہیں. پہلے کو ہم جو ہے وہ پارلیمانی قانون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے صرف صدارتی تھا، اور لوگوں کو اس بات پہ اعتراض بھی تھا کہ فرد واحد کا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے ایوب خان کا. تو چلیے یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہے. یہ کانسٹیٹیوشن 250 کلازز کے اوپر جو ہے مشتمل تھا، 250 کلازز پہ. کینسلیشن آف کانسٹیٹیوشن آف 1962، یہی 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ملک کے اندر تقریباً 7 سال تک رہا. 25 مارچ 1969 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی صدر ایوب کے خلاف جو تحریک 1965 کے بعد سٹارٹ ہوئی، 1965 جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جو مذاکرات ہوئے، اس مذاکرات کے رزلٹ کے اندر انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے صدر ایوب خان سے، پریزیڈنٹ ایوب خان سے. اس کے بعد جو ہے وہ ملک کے اندر پریزیڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلی. آخر کار 25 مارچ 1969 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریزائن دینا پڑا. تو پاکستان کے پریزیڈنٹ ایوب خان انہوں نے ریزائن دیا، تو اس کے بعد جنرل یحییٰ خان انہوں نے حکومت کو ڈسمس کیا، اور اس کے بعد ملک کے اندر دوسرا مارشاء اللہ وہ لگایا. اور اس کے ساتھ ساتھ 1962 کے قانون کے اوپر جو لوگوں کو بہت سے اعتراضات تھے، اس کی بنا کے اوپر اس کانسٹیٹیوشن کو بھی جو ہے وہ کینسل کیا گیا. تو یہ کانسٹیٹیوشن ملک کے اندر تقریباً 7 سال 6 سال اور کچھ ماہ جو ہے وہ رہا، قریب جو ہے وہ 7 سال. اور یہ قانون آخر کار جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان نے 2 مارچ کو امپوز کر کے اس قانون کا جو ہے وہ خاتمہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جنرل یحییٰ خان نے اسمبلیوں کا یہ الیکشن کا جو ہے وہ اعلان کیا، کیونکہ ملک کے اندر گورنمنٹ کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. تو جنرل الیکشن ہوئے 1970 کے اندر. 1970 کا جو رزلٹ تھا الیکشن کا، اس کے رزلٹ میں بنگلہ دیش پاکستان سے جو ہے وہ 16 دسمبر 1971 کو جو ہے وہ علیحدہ ہوا، ایسٹ پاکستان. اس کا جو ہے وہ رزلٹ تھا. رزلٹ کے اوپر جو ہے وہ سیٹیں، نمبر آف سیٹس کا جو ہے وہ اختلاف بنا، اور اس کا رزلٹ جو ہے بعد میں اختلاف کا رزلٹ جو ہے وہ 16 دسمبر 1971 کو سپریشن آف دا ایسٹ پاکستان وہ جو ہے وہ بنا. منسٹری ریجیم ٹرانسفر دا پاور ٹو ذوالفقار علی بھٹو آن دسمبر 20 1971. 20 دسمبر 1971 کو ملٹری نے جو ہے فوج نے حکومت ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کیا. آخر کار ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے اندر ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امپوز کیا 12 اپریل 1972 کو. اور پھر اس کے بعد دوبارہ کانسٹیٹیوشن بنانے کی جو ہے وہ بات سٹارٹ ہوئی. تو 2 فروری 1973 کو اسمبلی کے اندر ایک سکرپٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا حکومت کی طرف سے. اسمبلی نے اس کو جو ہے 12 اپریل 1973 کو اپروو کیا. بعد میں پریزیڈنٹ سے جو ہے وہ سائن ہوا، اور آخر کار یہ کانسٹیٹیوشن 14 اگست 1973 کو ملک کے اندر جو ہے وہ نافذ کیا گیا. اس کانسٹیٹیوشن کی کلاسز جو ہے وہ 280 تھی، یعنی پہلی 234 250 اس سے کچھ زیادہ، اور 280 باقی جو چیزیں رہ گئی وہ اس کے اندر شامل کر دی گئی. 1973 کا کانسٹیٹیوشن اب تک جو ہے وہ ملک کے اندر چل رہا ہے. مختلف اوقات کے اندر یہ سسپینڈ ہوتا رہا. کینسل اور چیز ہوتی ہے، کینسل جو اس کو مستقل طور پر منسوخ کر دیا جائے، لیکن یہ جو ہے وہ سسپینڈ ہوتا رہا. فار دا ٹائم بینگ اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ریسٹور کیا گیا. تو یہ کینسل جو ہے وہ نہیں ہوا، لیکن اس کے اندر تقریباً 22-23 کے قریب جو ہے وہ اب تک امینڈمنٹس ہو چکی. امینڈمنٹس یہ بیسیکلی قانونی طریقہ کار ہے کہ جیسے ہی حالات تبدیل ہوں اور آپ کے جو ہے مسائل قانون کے ذریعے جو ہے وہ سولو ہوتے ہوں، تو قانون کو جو ہے وہ امینڈ کر لیا جائے. تو اس کے اندر امینڈمنٹ جو ہے وہ ہوتی رہی اب تک 23-24 کے قریب، لیکن یہ قانون جو ہے وہ ایز اٹ از موجود ہے. تو 1973 کا قانون آج ملک کے اندر جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے. اب 1973 کا قانون، اس کی ہم جو ہے وہ صرف دیکھیں کہ اسلامک پروویژنز صرف 1973 کا ہی کیوں، پہلے دو اس بیس کے اوپر نہیں، اول تو دونوں کینسل ہو چکے، 1956 کا بھی اور 1962 کا بھی. لیکن چلیے اگر ہم کینسلیشن کی نہ بھی بات کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ تمام کلاسز جو ہیں وہ شامل ہیں جو 1956 کے اندر تھی، جو 1962 کے اندر تھی.
1956 کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کی گئی، 1962 کا بنا، 1962 کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کی تو وہ 1973 کا بنا. جس کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے وہ آرام سے جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. تو آپ کے جو نوٹس کے اندر ہیں ویسے دونوں جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ لکھے گئے ہیں. اب تیسری بات جو ہے وہ اسلامک پروویژنز ہی کیوں. ایک تو جو ہے کانسٹیٹیوشن اس کی بیس جو ہے وہ اسلامک ہے، جو بیسک بیس اس کی اسلامک ہے. دوسرا جو ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیس ہے، اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیس بھی جو ہے وہ اسلامک ہے. تو اس بیس کے اوپر ہم صرف اسلامک پروویژنز، باقی تو قانون جو ہے وہ موجود ہے سارا وہ دیکھا جا سکتا ہے، تو ہم صرف اسلامک پروویژنز اس حد تک ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اسلامک پروویژنز کے اندر سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر موجود ہے وہ ساورنٹی آف اللہ ہے، ساورنٹی آف گاڈ یا ساورنٹی آف اللہ. ساورنٹی چیز کیا ہے؟ اس کو ہم اردو میں تو کہتے ہیں حاکمیت، حاکمیت اعلیٰ. تو اکارڈنگ ٹو وچ sovereignty over the whole world belongs to Allah. The people of Pakistan will exercise the sovereignty within the limits as a sacred trust of Allah. کہ ملک کے اوپر جو ہے وہ خدا کی حاکمیت ہوگی، اور پاکستان کے پیپل، کون سے پیپل؟ جو لیڈرز ہوں گے. لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ خود تو آ کے جو ہے وہ حکومت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ افراد کے ذریعے ہی کام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نے جو افراد ہیں یعنی پاکستان کے لیڈرز ہیں ان کے ذریعے ملک کے اوپر حکومت جو ہے وہ ہوگی، یعنی خدا کا قانون ہوگا ایک خدا کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے. اب اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ قانون جو ہے وہ خدا کا ہوگا اور ملک کے اوپر. اب امانت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر خیانت نہ ہو. لازم بات ہے اگر ہم ویسٹ کا قانون لیں، ویسٹ کا جو ہے وہ لا لیں، تو ویسٹ کا لا بناتی کون ہے؟ وہ اسمبلی بناتی ہے. اور یہ جو ہے قانون کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا ہوتا ہے. تو ہم عام طور پہ کئی مرتبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھی ویسٹرن ڈیموکریسی اور اسلامک سسٹم دونوں کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق تو نہیں ہے، دونوں ہی لیکن بیسک فرق یہ ہے کہ جو خدا کا قانون ہوتا ہے اسلامک سسٹم ہے وہ بیسیکلی خدا کا قانون ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور ویسٹ کا قانون جو ہے اس کے اندر تبدیلی کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ. تو یہ جو ہے بیسک اس کے اوپر باقی ایک لمبی گفتگو ہے، ہم اس لمبی گفتگو کے اندر نہیں، ایک چھوٹی سی میں نے آپ سے بات بتا دی. اس کا بیسک اگر فرق یہ ہے تو یہ ہے کہ ادھر قانون سازی افراد کا اختیار ہے، ادھر ساورنٹی آف پیپل ہوتا ہے جمہوریت کے اندر، جبکہ یہ ساورنٹی آف اللہ ہے. چلیے کنٹریز نیم. دا کنٹریز نیم ول بی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. Official religion of the state, the official religion of the state will be Islam and Muslim president and prime minister. پہلے اگر ہم دیکھیں کانسٹیٹیوشنز کے اندر تو ان کے اندر پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا جو ہے وہ ضروری لکھا گیا تھا، لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر اس کا مسلمان ہونا بھی جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. پہلے پاکستان کے کچھ ایسے پریزیڈنٹ گزرے ہیں جو کہ قادیانی تھے، سر ظفر اللہ خان وغیرہ کوئی ایسے. تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں یہ چیزیں شامل کی گئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی مسلم ہو. جہاں مسلم کی بات کی گئی وہاں مسلم کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بھی ذکر کی گئی کہ مسلم آخر کہتے کس کو ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم دا ڈیفینیشن آف مسلم واز انکلوڈیڈ in the constitution of 1973 and number 1 a person who does believe in oneness of Allah، جس کو ہم جو ہے وہ توحید کہتے ہیں، ایک خدا کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا. the absolute finality of prophethood of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر خاتم النبیین جو ہے وہ تسلیم کرنا، ایز اے پیغمبر وہ بھی تسلیم کرنا اور خاتم النبیین وہ بھی تسلیم کرنا، جس کی بیس کے اوپر 1973 کے قانون کی بیس کے اوپر قادیانیوں کو یا احمدیوں کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کیا گیا مسلم سے. The day of judgment and divine books of Allah is a Muslim. بیٹا 2 منٹ ذرا کہتے ہیں ہولڈ کیجیے گا، میں آتا ہوں.
جی اسٹوڈینٹس، چلیے جی، ہم کہہ رہے تھے ڈیفینیشن آف اے مسلم. ایک مسلمان کی جنسی وہ ڈیفینیشن: دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ ڈیوائن بکس آف اللہ. ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا تصور، قیامت کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا، اور اسی طرح بکس آف اللہ، ڈیوائن بکس آف اللہ جو روحانی کتابیں ہیں، قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا. جو ارکان ایمان ہیں، اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ شامل نہیں ہے، وہ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، لیکن ہمارے قانون کے اندر یہ 4 چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں: توحید، رسالت، اسی طرح قیامت کا تصور، اور آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا. پروٹیکشن آف اسلامک لاز، اس کے اندر اسلامک لاز کو اس انداز میں جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا گیا کہ آل دا ایگزسٹنگ لاز will be brought into the conformity with the Islamic principles, and no law will be enforced which is repugnant to the teaching of Islam. قانون کے اندر جو ہے وہ 2A کلاز موجود ہے، 2A کی کلاز، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کوئی بھی قانون جو اسلام کے مخالف ہوگا وہ قانون ملک کے اندر جو ہے پریویل نہیں کرے گا، اور وہ قانون تبدیل کر دیا جائے گا یا کینسل کر دیا جائے گا. اس کے لیے جو ہے وہ اسمبلی بھی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ عدالتیں بھی ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس کلاس کے مطابق اس کو جو ہے وہ کینسل کریں یا تبدیل کریں، یا اسمبلی کو حکم دے کہ وہ اس کو تبدیل کریں. تو چلیے یہ جو ہے اس کو اس انداز سے پروٹیکشن دی گئی اسلامک لاز کے متعلق. کمپلسری اسلامک ٹیچنگ اینڈ قرآن. The teaching of Quran and Islamic studies will be compulsory in school and colleges. اسکول کی سطح کے اوپر یا کالج کی سطح کے اوپر یہ اسلامک ٹیچنگ جو ہے وہ کمپلسری، جیسے ہم اسلامیات لازمی وغیرہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اپنی بکس وغیرہ کے اندر، تو اس کی وجہ جو ہے وہ قانون کا پارٹ ہے بیسیکلی یہ چیز. ٹیچنگ آف عربک اینڈ پرنٹنگ آف قرآن. قرآن جو ہے وہ ایرر فری پرنٹ ہو. اسی طرح جو ہے وہ عربک بھی جو ہے وہ 6 سے 8ویں کلاس تک لازمی کی گئی. اب بھی جو ہے بہت سے اسکولوں کے اندر ہے، بعض اسکول جو ہے وہ نہیں پڑھاتے، لیکن قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ 6 سے 8ویں کلاس کے دوران جو ہے وہ عربک لازمی ہو. اسلامک ویلیوز فار ایگزامپل ڈیموکریسی، لبرٹی اینڈ ایکویلٹی ول بی دا مین آبجیکٹو آف دا کانسٹیٹیوشن. مساوات اس کے اندر ہوگی، ہر ایک کو جو ہے وہ آزادی ہوگی. ڈیموکریسی جو ہے وہ جمہوریت، لیکن جمہوریت کو بھی اس انداز سے بات کی گئی کہ وہ اسلامی کے مخالف چیزیں اس میں شامل نہ ہو، یعنی اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا گیا. وہ پہلی جو ہے وہ کلاس کے تمام جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگ آف اسلام ہوگی قانون. تو چلیے اسلامک ویلیوز. زکوٰۃ اینڈ عشر. اسلام کا جو قانون ہے مالیاتی زکوٰۃ اور عشر کا، وہ بھی ملک کے اندر جو ہے وہ نافذ کیا جائے، جس کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کونسلز بنائی جائیں تاکہ جو ہے وہ زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اسی طرح جو ہے وہ عشر جو کہ زرعی زمین کے اوپر ہوتا ہے، جب فصل جو ہے وہ کٹتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ 10% پے کرنا ہوتا ہے، تو وہ 10% جو ہے وہ اس کی جو ہے کلیکشن زکوٰۃ کونسلز کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ملک کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں. ایلیمینیشن آف ربا. ربا مین یوزری آر انٹرسٹ. ربا ہم اس کو اردو کے اندر عام طور پہ سود کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اس کے سملر ورڈ انٹرسٹ یا یوزری. گورنمنٹ ول ایلیمینیٹ ربا اینڈ میک دا اکانومی آف دا کنٹری فری فرام ربا. یہ جو ہے ہمارے قانون کے اندر موجود ہے. ساتھ ہی جو ہے آپ سنتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ ایسی صورتحال تو نہیں. بیٹا بات ایسے کہ ایک ہوتا ہے قانون کو ہم کہہ سکتے ہیں تھیوری، ایک ہوتا ہے جو ہے اس کی پریکٹیکل شیپ. اس کو جو ہے بیسیکلی انفورس کرنا ہوتا ہے انتظامیہ نے، جو ملک کے جو ہے وزیر اعظم ہیں یا اس کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے، انہوں نے انفورس کرنا، وہ پریکٹیکل شیپ ہے. دونوں چیزیں جو ہے وہ سیپریٹ ہیں، ایک پریکٹیکل شیپ اور ایک دوسرا وہ تھیوری. تھیوری تو جو ہے وہ قانون ہے، قانون تو یہ موجود ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ پریکٹس ہے یا نہیں، یہ بیسیکلی جو ہے وہ انتظامیہ کا کام ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ابھی تک انتظامیہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن قانون کے اندر موجود ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. The Islamic Ideology Council will be established which will guide the legislature to make the laws in accordance with Islamic teaching. اور اس کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ
پرائم منسٹر، ان کو جو ہے وہ بیسیکلی مشاورت، ان کو مشورہ دینا کہ اسلام کے مطابق کون سے قانون ہے، اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی قانون کے مطابق. اس سے یونٹی آف اسلامک ورلڈ، ہمارے قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ پاکستان یا یہ ملک ہر ممکن کوشش کرے کہ اسلامک ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ بہتر رکھے اور ان کے ساتھ اتحاد کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ رہے. پروٹیکشن ٹو منورٹیز، اسلام جو منورٹیز کو جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس قانون کے اندر رکھی گئی. اینڈ آف ریشیل اینڈ پروونشل ڈسکریمنیشن، ریشیل نسلی اور پروونشل صوبائی اور نسلی تعصبات، ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو. دا گورنمنٹ ول ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ ریشیل، provincial, communal and other discrimination from the country. جو نسلی اسی طرح جو ہے وہ کمیونٹی بیس یا صوبائی تعصبات جو ہے ان کا خاتمہ ہو، بیسیکلی تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہوں. اینڈ آف الٹریسی، ملک کے اندر اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے کہ الٹریسی کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے. الٹریسی ناخواندگی، اور اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہو تمام کے لیے، فری ایجوکیشن. اب یہ بھی صورتحال ہے کہ گورنمنٹ کہاں تک اس کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکی اور کہاں تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، یہ صورتحال بھی جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے. بیٹا 2 منٹ ٹھہریے گا، میں چلیے. تو گورنمنٹ کس حد تک جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکی؟ بیسیکلی یہ قانون کے اندر موجود ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہو، لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر اب بھی اس کو پراپرلی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکی. ویلفیئر اسٹیٹ، پاکستان will be a welfare state. Government tried its best to eliminate the poverty and illiteracy in the country. پاکستان کو جو ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ ملک کے اندر سے غربت اور ناخواندگی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو. بیسک فیسلٹیز لائک فوڈ، شیلٹر اینڈ کلاتھ شیل بی پرووائڈیڈ ٹو دی پیپل. اسی طرح جو ہے جو انسان کی نیسیسٹیز ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، جو کسی وقت پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ نعرہ بھی تھا، اور یہ قانون بنایا ہوا بھی ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، تو وہی جو ہے وہ نعرہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا. روٹی، کپڑا، فوڈ، روٹی، شیلٹر جو ہے وہ مکان، اور کلاتھ کپڑا، یہ چیزیں جو ہیں جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں، اگر کسی کے پاس نہیں تو گورنمنٹ جو ہے اس کو پرووائڈ کرے. نیشنل لینگویج، اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف دا کنٹری. ہارون تو اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف دا کنٹری، کہ اردو جو ہے وہ ملک کی نیشنل لینگویج ہوگی. اس سے پہلے 1973 سے پہلے 1971 کے اندر، کیونکہ بنگلہ دیش بھی ساتھ تھا، تو پہلے والے قوانین کے اندر بنگالی اور اردو دونوں جو ہے وہ نیشنل لینگویج تھی. لیکن 1971 کے بعد بنگالی کو جو ہے وہ نیشنل لینگویج سے جو ہے وہ نکال دیا گیا.
صرف اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج. باقی اس کے اوپر کئی مرتبہ گفتگو ہوتی ہے آفیشیل لینگویج. بیٹا آفیشیل لینگویج اور نیشنل لینگویج ایک ہی بات ہے. تو اردو ول بی دی آفیشیل لینگویج اینڈ دا نیشنل لینگویج آف دا کنٹری. دونوں چیزیں جو ہے وہ. اب اس کے اندر بھی جو ہے کہاں تک اس کو امپلیمنٹ کیا گیا یہ بھی جو ہے گورنمنٹ کا ہے امپلیمنٹیشن کی صورتحال. پیچھے سپریم کورٹ کے جو ہے وہ آرڈرز بھی آئے سب کچھ, لیکن ابھی تک اس کو بھی پراپرلی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا. اسی طرح فری جوڈیشری. جوڈیشری شیل بی انڈیپینڈنٹ اینڈ ول ورک وداؤٹ اینی پولیٹیکل اینڈ اکنامک پریشر. پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. نظریہ پاکستان کو اس انداز سے پروٹیکٹ کیا گیا کہ جتنی بھی عوامی عہدے ہیں, پولیٹیکل جو ہے عوامی عہدے جتنے بھی ہیں, ان کے اوپر جب بھی کسی کی کوئی تعیناتی ہو, ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہو, تو وہ اوتھ جو لیں گے اس اوتھ کے اندر آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ لائل رہنے کا جو ہے وہ عہد شامل ہو. وہ کون سے عہدے ہیں؟ مثلا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, فیڈرل منسٹر, اسپیکرز, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, پروونشل گورنر, چیف منسٹر, provincial speaker, اسی طرح provincial deputy speaker and provincial minister will take oath to be loyal with the ideology of Pakistan and the Islamic ideology. Both are the same ideology of Pakistan یا Islamic. چلیے objective resolution as the permanent part of Constitution of 1973. ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو اس کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ کینسل کیا. جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا جب تختہ الٹا, اس کے بعد 1985 کے اندر اس نے پھر دوبارہ اس کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کیا, ری ایکٹیو کیا. تو جب اس نے دوبارہ ریسٹور کیا تو اس وقت اس نے 8th امینڈمنٹ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن جو کہ 1949 کو پاس ہوا تھا, اس کو جو ہے اس کا پرماننٹ پارٹ بنا دیا. آبجیکٹیو ریزولوشن کی کنڈیشن کیا رہی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز ہیں تمام کانسٹیٹیوشنز کا ایز اے پریمبل جو ہے وہ شامل ہوتا رہا. ابتدائیہ جس کو ہم کہتے ہیں, بیسیکلی وہ دائرہ کار تھا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے بنایا جائے گا ایز اے پریمبل اس کو. لیکن 8th امینڈمنٹ کے ذریعے اس آبجیکٹیو ریزولوشن کو اس کا جو ہے وہ پارٹ بنا دیا گیا. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن 1985 کے بعد اس کا پارٹ ہے. ابتدا کے اندر اس کا پارٹ نہیں تھا, لیکن 1985 کے بعد اس کا جو ہے وہ پارٹ ہے آبجیکٹیو ریزولوشن. امپورٹنس آف کانسٹیٹیوشن 1973. کانسٹیٹیوشن 1973 کی امپورٹنس اس بیس کے اوپر کہ پہلے کانسٹیٹیوشن کوئی 2 سال رہا, کوئی 7 سال رہا, ختم ہوتے رہے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشن تقریباً اس کو جو ہے وہ 45 سال کے قریب, 45 یہی ہم جو ہے 40 اور 2 تقریباً 42 سال کے قریب اس کو ہو گئے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ موجود ہے. اس کے اندر امینڈمنٹس ہوتی رہی, جو طریقہ کار ہے قانون کے متعلق وہ طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ ہوتا رہا, اور یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اب تک کینسل نہیں ہوا. اور شاید اس کے کینسل نہ ہونے کی وجہ بھی اس کی جو ہے وہ کینسلیشن کی سزا جو ہے وہ موت رکھی گئی. سسپینشن آف کانسٹیٹیوشن آف 1973. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اگر دیکھا جائے کینسل تو یہ نہیں ہوا, لیکن بہت مرتبہ جو ہے یہ سسپینڈ ہوا ہے. سسپینڈ مین معطل تھوڑے سے ٹائم کے لیے, اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس کو ریوائیو جو ہے وہ کر دیا گیا یا اس کو ریسٹور کر دیا گیا. تو پہلی مرتبہ جب یہ سسپینڈ ہوا تو 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے جب بھٹو کی حکومت جو ہے وہ ختم کی تو اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا, اور ملک کے اندر تیسرا مارشاء لا اس نے جو ہے وہ نافذ کیا. تیسرا مارشاء لا. جنرل ضیاء الحق ری ایکٹیویٹڈ دس کانسٹیٹیوشن ان 1985. اسی قانون کو اس نے 1985 کے اندر ری ایکٹیو کیا, جس کے اندر 8th امینڈمنٹ کے ذریعے اس نے جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو اس کا پارٹ بنایا کانسٹیٹیوشن کا, جو ہم نے پیچھے بھی پڑھی. اگر اس کی جو ہے ہم اور صورتحال دیکھیں اس سسپینشن کی, تو پرویز مشرف نے اپنے دور میں 2 مرتبہ اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا. پہلی مرتبہ جب ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی جو ہے وہ حکومت ختم کی, تو اس نے اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا اور ملک کے اندر جو ہے وہ مارشاء لا 4th مارشاء لا جو ہے وہ امپوز کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ نومبر 3 2007 کمپلیٹلی اس کو تو جو ہے سسپینڈ نہیں کیا گیا, لیکن اس کی کچھ کلاسز کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا.
کچھ کلاسز کو, لیکن یہ پھر بھی اس وقت سسپینڈ ہوا, بعد میں اس کو جو ہے وہ عدالت کے ذریعے جو ہے وہ ریسٹور کیا گیا. تو یہ جو ہے اس کی سسپینشن جو ہے وہ ہوتی رہی, لیکن یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آج بھی موجود ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کا معاملہ جو ہے وہ چل رہے ہیں. چلیے بیٹا, ہمارا جو ہے وہ آج کا اس حد تک کی یہ کانسٹیٹیوشن ہم 1973, نیکسٹ جو ہے ہم کل جو ہے اس کو دیکھیں گے. تو اس وقت تک کے لیے جو ہے وہ اجازت دیں. کوئی اسٹوڈنٹس نے اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ پوچھ لے. کسی ایک دو اسٹوڈنٹس نے ہاتھ بھی ریز کیا تھا, اگر کوئی کوشچن ہے تو بات کر لیں, یا کوئی اور بات. جی بیٹا کوئی ہے نہیں تو چلیں پھر ختم کریں اس کو. ٹھیک ہے جی, پھر خدا حافظ انشاءاللہ کل پھر. جی بتائیے. سر ایکچولی جی بس وہ پوچھنا تھا کہ آن لائن. ثنا آپ کی جو ہے نا وہ مائک کی آواز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, ریپیٹ کریں اپنی بات کا دوبارہ. سر میں پوچھ رہی ہوں کہ ایگزام آن لائن ہوں گے کہ آف لائن. بیٹا ایگزام کی متعلق کل سے میرے نظروں سے ایک نوٹیفیکیشن گزرا ہے, وہ آن لائن کے متعلق تھا. وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اوریجنل ہے یا کوئی فیک ہے, میں ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, 18 سے جو ہے اس کے اوپر ڈیٹ جو سی وہ تھی, تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیا صورتحال آج کل جو ہے وہ فیک صورتحال بھی, جب سے کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی فاسٹ ہوئی ہے, اس وقت سے فیک کا اور جو ہے وہ اوریجنل کا پتہ نہیں لگتا. تو مجھے جو ہے اس کے اندر جو چیز نظر آئی تھی وہ تو آن لائن نظر آئی تھی, لیکن وہ اسٹوڈنٹس جن کا ایکسٹرا انہوں نے لگایا ہوا ہے, بیسیکلی جو ہے وہ پیچھے کوئی ان کا رہ گیا, اور وہ جو ہے وہ اس سال اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں یا اس سیمسٹر کے اندر, تو ان کا جو ہے ان کا بھی آن لائن ہے, لیکن ان کا شاید گریڈنگ سسٹم پر ہوگا. بات ابھی جیسے وہ کلیئر نہیں ہے, لیکن میں نے اب کہا کہ میں نے کل تک جو ہے جو آن لائن جو ایک نوٹیفیکیشن دیکھا تھا اس کے اندر آن لائن کی بات چل رہی تھی. تو انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں کلیئر ہو جائے گا, کل یا پرسوں تک. ٹھیک ہے, تو دیکھیے ایگزام تو آپ کے جو جی جی چلیں بیٹا ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر باقی میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کہا تھا کہ اپنا, میں نے آپ لوگوں کو میسج بھی کیا تھا, اور شاید پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اپنے پیپر جو ہے وہ تھرسڈے کے لیے کوشش کریں اس کو شیڈول کروائیں. آپ کے جو سے ہیں جو سی آر یا جی آر اس کو سن رہے ہو تو تھرسڈے کے لیے کوشش کریں اس کو شیڈول کروائیں. چلیں تھرسڈے 21 بنتی ہے, 21 جنوری. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, خدا حافظ, اس وقت تک السلام علیکم.